أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام صلى على محمد فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم وآمنا بمعصيتهم لأنه لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه. عزیزان گرامی، ہمارا موضوع سخن خطبہ متقین ہے، خطبہ نمبر 193، جس میں مولا کائنات نے متقین کے اوصاف بیان کی، حمام کے سوال کے جواب میں۔ حمام نے جو ایک جلیل القدر صحابی ہیں، امیر المومنین کہ مکتب کی تربیت یافتہ ہیں، انہیں تقوی کی اہمیت معلوم ہے کہ تقوی کتنا اہم ہے۔ تقوی کے بغیر قرآن کی ہدایت ناممکن۔ تقوی اگر نہیں ہے تو سارے اعمال بیکار، کیونکہ عمل قبول ہی ہوتا ہے صاحبان تقوی سے۔ قرآن کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقیوں سے ہی عمل کو قبول کرتا ہے۔ حصر ہے، انما، دوسروں سے قبول نہیں، کتنے ہی اچھے کام کریں، قبول ہوگا متقیوں سے۔ تقوی اگر موجود ہے تو دشمن کی سازشیں کام نہ کریں گی۔ کل قرآن مجید کی آیت میں نے پیش کی تھی کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، سورہ آل عمران آیت نمبر 120، سورہ آل عمران آیت نمبر 120۔ اگر انسان صاحب تقوی ہے، کتنے ہی مشکل حالات کا شکار کیوں نہ ہو جائے، ان مشکلوں سے اسے چھٹکارا مل جائے گا۔ مشکلیں سبب نہ بنیں گی کہ اس کے قدم ڈگمگانے لگیں۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا، اچھے خاصے بھی دیندار ہیں، مذہبی ہیں، نمازی، سب چیزیں ہیں، ذرا سی مشکل وقت پیش آ جاتا ہے تو قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ دیندار ہیں، اچھی سی جاب کر رہے ہیں، سب کچھ ہے، نماز اول وقت پڑھتے ہیں، داڑھی بھی ہے، روزہ بھی ہے، مجلس بھی ہے، درس بھی ہے، سب ہے، بس اچانک باس کی طرف سے آرڈر آتا ہے کہ آپ اپنی داڑھی صاف کیجیے ورنہ جاب سے آپ فائر کر دیے جائیں گے۔ ڈگمگانے لگتا ہے۔ بہرحال جاب چھن جانا کوئی آسان کام تو نہیں رہا ہے بھائی۔ جاب چلی گئی یعنی زندگی کی ساری رنگینیاں ختم ہو جائیں گی، نہ مکان کا کرایہ دے پائیں گے، نہ گاڑی کا پیٹرول، نہ گھر میں کھانا، نہ بچے کی فیس۔ مصیبت عظمیٰ ہے جاب کا چھن جانا، مصیبت ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر انسان صاحب تقوی ہے، ساری مصیبتوں کے باوجود وہ مصیبتوں کا مقابلہ کرے گا، اپنے دین کا سودا نہیں کرے گا، اور یہ مصیبتیں اس پر غالب نہیں آ پائیں گی۔ مصیبتوں سے باہر نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ اسے مل ہی جائے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا،
جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ انہیں مشکلوں سے نکلنے کا راستہ دکھا دیتا ہے، بچ نکلتے ہیں، ان کا دین خطرے میں نہیں پڑتا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور انہیں اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جس کو سوچا ہی نہیں تھا۔ جاب چلی گئی، مارکیٹ میں دوسری جاب کا ملنا تقریباً ناممکن ہے، لیکن ایسا انتظام ہو جاتا ہے کہ سوچا ہی نہیں تھا۔ قم میں ہم لوگ جو پڑھتے تھے انقلاب سے پہلے، انقلاب کے بعد تو ماشاءاللہ کافی سہولتیں ہو گئی تھیں، انقلاب سے پہلے بہت پریشانیاں تھیں۔ ہم انقلاب سے 5 سال پہلے گئے تھے حوضے میں، مہینے کی آخری تاریخوں میں وہ چٹنی روٹی کا بھی انتظام ختم ہو جاتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں کھانا ملتا ہوتا نہیں، تو خود کھانا جو ہے پکانا پڑتا تھا اپنے ہاتھوں سے۔ تو آخری ایام آتے تھے مہینے کے، تو اتنا پیسہ نہیں ہوتا تھا کہ 100 تومان اسکالرشپ تھا، کل 100 تومان۔ ٹھیک، اس زمانے میں سستی چیزیں تھیں، مگر اتنی بھی سستی نہ تھی کہ 100 تومان میں سب ہو جائے۔ آخری تاریخیں آ جاتی تھی تو کھانے کو نہیں ہوتا تھا۔ 27 یا 28 تاریخ تھی مہینے کی، جمعے کا دن تھا، جمکران جایا کرتے تھے ہمیشہ، تو جاتے پیدل تھے، واپس آتے تھے ٹیکسی سے، 2 تومان لگتا تھا ٹیکسی کا کرایہ، واپس آتے تھے۔ رات میں کھانا بھی نہیں کھائے تھے، بھوکے تھے، پیسے ہی نہیں تھے، پیدل جا بھی رہے تو آپ واپس بھی پیدل ہی آنا تھا۔ 6-7 کلومیٹر کا راستہ ہے وہ پیدل کا، تو تھوڑا سا سوچ بھی رہے تھے کہ چلو جانے کو تو چلے جائیں گے، پھر واپس بھی آنا ہے، پیدل حال چلے گئے۔ اچھا، عزت نفس کا بھی خیال تھا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کا، کسی سے مدد لینے کے لیے بھی ایک وہ تھا، نہیں ہم کسی سے مدد ہی نہیں لیں گے، یہ بھی ایک گھمنڈ تھا، نہیں لیں گے کسی سے مدد بھی نہیں لیں گے۔ خیر گئے وہاں جا کر کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے مسجد جمکران میں، وہ 2 رکعت نماز ہے نا، 100 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تسبیح لیے کھڑے ہوئے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کہ ایک صاحب نے کان میں مجھ سے کہا کہ اگر آپ کے لیے آپ کے مفاتیح میں کچھ رکھا ہے وہ آپ کا ہے۔ اچھا، اب ہم تو نماز میں ہیں، ہم تو کتاب کھول کے دیکھ بھی نہیں تھے، اگر بیٹھے ہوئے ہوتے اور دیکھ لیتے وہ حتماً وہ چیز واپس بھی کر دیتے۔ ہم تو نماز میں ہیں، نماز توڑ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اب ایاک نعبد و ایاک نستعین، خیر وہ اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے اس میں۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے جب فارغ ہوئے، مفاتیح کھولا تو دیکھا 500 تومان رکھا ہے اس کے اندر۔ منتھلی 100 تومان تھا ہمارا اسکالرشپ، گویا 5 مہینے کا اسکالرشپ۔ حالت یہ تھی کہ رات میں کھانا بھی نہیں کھایا تھا، صبح ایسے ہی بغیر ناشتے کے آ گئے تھے، واپسی کا کرایہ بھی نہیں تھا جیب میں۔ تو یرزقہ من حیث لا یحتسب، جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اکثر سوچتے یہ تھے کہ چلو فلاں دوست سے کچھ قرضہ مانگ لیں گے، حالانکہ اس کی حالت بھی ہماری جیسی، وہ کہاں سے دے گا، لیکن ایک امید ہوتی شاید ان کے پاس 2-4 تومان کہیں پڑا ہو۔ وہ اللہ وہاں سے نوازتا ہے صاحبان تقویٰ کو جہاں سے گمان نہیں کر سکتے ہیں۔ جناب ابو ذر کو جب جلا وطن کیا گیا ہے، اور جناب ابو ذر کا جرم فقط اتنا تھا کہ وہ اسلام کا حکم بیان کر دیتے تھے، جب دیکھتے تھے کہ اسلام کے خلاف کچھ ہو رہا ہے تو ہم لوگوں کی طرح سے مصلحتوں کے شکار نہیں ہوتے ہیں، تعلقات خراب ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اب دوست ہیں دوستی پہ حرف آ جائے گا، عام طور سے ہوتا ہے نا۔ آپ کسی کی تعریف کر دیجئے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اگر اس پر تنقید کر دیں تو تنقید سب کو اچھی نہیں لگتی، بری لگتی ہے۔ اردو میں ایک مقولہ ہے، کہتے ہیں کہ رانی کو رانی کہو رانی ہنس پڑے، اور کانی کو کانی کہو کانی لڑ پڑے۔ تو تعریف تو سب سننا چاہتے ہیں لیکن تنقید برداشت نہیں ہے، جبکہ اسلامی اعتبار سے تنقید تحفہ ہے۔ احب اخوانی من اہدی الی عیوبی، ہمارا بہترین دوست وہ ہے، محبوب ترین دوست وہ ہے جو ہمیں ہماری غلطیوں کی نشاندہی کرا دے، تحفہ پیش کرے ہماری خطاؤں کا۔
تقریر کر کے ہم اترے بعد میں بتا دیں مولانا آپ نے فلاں آیت غلط پڑھی تھی، تو ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے، مگر ہم ہیں نہیں ایسے، عام طور سے سب نہیں سماج میں، لیکن بہرحال ایک بھاری اکثریت ایسے ہی لوگوں پر ہے کہ جن کو اپنی خامیاں کوئی اگر گنا دے تو بہت برا لگتا ہے، تعریف کرے تو بہت اچھا لگے گا. ہاں کیا مولانا صاحب کیا تقریر تھی آپ کی، واہ 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 واہ، یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اور پہلی مرتبہ ایسی تقریر سنا ہے تو کیا کہنا، 1-8 کلو خون جو ہے بڑھ جاتا ہے، اور کہیں تنقید شروع ہو گئی تو برا لگتا ہے ہمیں. بہرحال اسلام کی تعلیم یہ ہے، اسلام کہتا ہے کسی کی برائی پیٹھ پیچھے نہ بیان کرو، منہ پہ بیان کرو. پیٹھ پیچھے نہیں، پیٹھ پیچھے کرو گے تو وہ غیبت کہلائے گی. پیٹھ پیچھے غیبت ہے، منہ پہ کہہ دیتے ہیں تو وہ تحفہ ہے، گفٹ ہے، ہدیہ ہے. وہ جناب ابو ذر منہ پہ کہا کرتے تھے حاکم ہے تو ہے، ہوا کرے، غلطی ہے تو غلط ہے بھائی، غلط ہے تو غلط ہے. اس پہ جناب ابو ذر کو سزا دے دی گئی، جلا وطن کر دیا گیا. جلا وطن کر کے اس جگہ پہ بھیجا گیا جہاں نہ پانی ہے نہ کھانا ہے. کھانے پانی کی تو ابتدائی ضرورتیں ہماری ہیں نا، چلو بستر نشیں زمین پہ لیٹ جائیں گے سو جائیں گے، لیکن کھانا پانی کے بغیر تو زندگی نہیں بچ سکتی ہے. پتہ ہے ابو ذر کو کہاں جا رہا ہے؟ جس وقت جناب ابو ذر جا رہے تھے حکومت نے کہا تھا کہ ابو ذر کو سی آف کرنے کوئی نہیں جائے گا، مولا کائنات آئے سی آف کرنے کے لیے. اور اس وقت مولا نے جناب ابو ذر کو خطاب کر کے فرمایا یا ابا ذر ولو ان السماوات والارضین کانتا علی عبد رتقا. مصیبتوں کی انتہا. ابو ذر اگر کسی بندے کو زمین اور آسمان مل کر کے پیسیں، اسے زمین سے مصیبت، آسمان سے مصیبت نازل ہو، زمین سے مصیبت ابلے، نہ آسمان میں ٹھکانا نہ زمین میں ٹھکانا، چاروں طرف سے مصیبت کسی کو گھیر لے، ایسے عالم میں سمت تقا، ایسے عالم میں بندہ کیا ہے، تقوی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے، تقوی کا دامن اس کے ہاتھ میں موجود رہے. سمت تق اللہ، ایسے عالم میں بندہ اللہ کا تقوی اختیار کرے. لجعل اللہ لہ منہما مخرجا، تو اس کے انعام کے طور پر اللہ اسے آسمانی مصیبتوں سے بھی بچائے گا، زمینی مصیبتوں سے بھی بچا لے گا اسے. ہم تقوی کو مصیبت سمجھنے لگتے ہیں. سب تقوی اختیار کر کے تو دنیا میں نہیں رہا جا سکتا، اتفاقاً تقوی ہی اختیار کر کے اس دنیا میں رہا جا سکتا ہے، ورنہ دنیا تو مصیبتوں سے گھری ہوئی جگہ ہے نا. کون ایسا انسان ہے دنیا میں جس کے ساتھ، جس کا مصیبتوں سے سامنا نہ ہو؟ مولا فرماتے انما الدنیا دار محفوف بالبلا. دنیا ایک ایسا گھر ہے، ایک ایسا ٹھکانہ ہے جو مصیبتوں سے گھری ہوئی ہے. ہر آدمی کے پاس مصیبت ہے. نہ سمجھیں کہ فقط ہم مصیبت زدہ ہیں. مکیش امبانی کیا کیا مصیبت ہے؟ کچھ نہیں. اڈانی کے پاس کیا مصیبت ہے؟ کچھ نہیں. نہیں نہیں، بھول ہے. اگر ہم مصیبتوں میں گھرے ہیں تو وہ ہم سے زیادہ گھرے ہوئے ہیں. اگر ان کی زندگی میں جھانک کے دیکھیں، جتنی مصیبت ان کے پاس ہے اتنی تو ہمارے پاس نہیں ہے. ہاں، مصیبت کی شکلیں بدلی ہوئی ہوتی ہیں. ہماری مصیبت اور ہے، ان کی مصیبت اور ہے. کسی کی مصیبت یہ ہے کہ اس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے. مصیبت ہے نا، کھانے کو روٹی نہیں ہے اس کے پاس، افطار کے لیے کھجور نہیں ہے، گرم پانی بھی میسر نہیں ہے اس کو بیچارے کو افطار کر لے. گھر میں چولہا ہی نہیں کہ پانی گرم کرے. اس کی مصیبت یہ ہے اس کو کھانے کو نہیں ہے. اور کسی کی مصیبت یہ ہے کہ کھانے کو تو ہے، دسترخوان پہ طرح طرح کے کھانے سجے ہوئے ہیں، کھانے کے لیے صحت نہیں ہے. طرح طرح کے کھانے ہیں، ڈاکٹر نے کہا آپ کو تو فقط ابلی ہوئی سبزی کھانا ہے بس.
کسی کی مصیبت یہ ہے کہ سونے کے لیے اس کے پاس بستر نہیں ہے، اور کسی کی مصیبت یہ ہے کہ بستر تو ہے، آنکھوں میں نیند نہیں ہے۔ فارمیسی میں جا کے معلوم کیجئے نیند کی گولی کون خریدنے آتا ہے، مزدور یا پیسے والے؟ ماہرین نفسیات سے پوچھئے کہ ڈپریشن کی دوا لینے کون آتا ہے، فقراء یا دولت مند؟ غریب تو جانتا بھی نہیں کہ ڈپریشن ہوتا کیا ہے، غریب کو تو پتہ بھی نہیں ڈپریشن کیا ہے۔ تھکا ماندہ مزدور آیا زمین پہ سو گیا۔ دلی میں ایک جگہ ہے آشرم، آشرم تھوڑا آگے بڑھیے ایک پل ہے، ٹرین جاتی ہے نیچے سے، یہ جو ہے نظام الدین ریلوے اسٹیشن جانے کے لیے وہ نیچے سے جو ہے وہ ٹرین جاتی ہے، اور بغل میں سڑک ہے، وہاں سے ٹرک بس گاڑیاں سب گزرتی ہیں۔ پل کے اوپر ایک پل بنا ہے نا، ایک پتلی سی دیوار ہے، شاید 1 فٹ چوڑی ہوگی دیوار۔ ہم اس پہ اکثر جب آتے جاتے دیکھتے تھے ایک مزدور جو ہے اسی پہ سوتا ہے، اس 1 فٹ کی دیوار پر سوتا ہے، نیچے ٹرین ہے، ادھر بس ہے، ذرا سا بھی اگر لڑھک جائے تو جان گئی اس کی۔ اور گاڑیوں کے شور میں ماشاءاللہ بغیر بستر لگائے کچھ نہیں اس پر سو جاتا ہے، اور صبح ہی اٹھتا ہلتا بھی نہیں ہے۔ موٹے موٹے گدوں پہ لوگ کروٹیں بدلتے رہتے ہیں اور نیند نہیں آتی ہے۔ تو ہر ایک کی ایک مصیبت ہے، دنیا میں کوئی ایسا نہیں تھا مصیبت نہ ہو، لیکن صاحبان تقوی کے لیے مصیبتیں آسان بن جاتی ہیں، اور جن کے پاس تقوی نہیں ہے ان کے لیے مصیبت اتنی بھاری ہو جاتی ہے کہ وہ سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ اور سوسائڈ عام طور سے کون کرتا ہے؟ دیکھیے اخباروں میں اکثر آتا رہتا فلاں فلم اسٹار نے سوسائڈ کر لیا۔ بھائی کاہے کمی تھی تجھ کو؟ شہرت ماشاءاللہ، کھانا پینا کیا کہنا، مکان بنگلہ گاڑی سب موجود، پھر اس کے بعد سوسائڈ کر لیا۔ فلاں پولیس آفیسر نے سوسائڈ کر لیا۔ پولیس افسر کا مطلب یہ ہے کہ حکومت بھی ہے دولت بھی ہے، دو ہی چیز انسان ڈھونڈتا ہے، نہ پاور اور پیسہ۔ پولیس کا افسر اگر ہے، بڑا افسر ہے، تو پیسہ بھی ہے اور پاور بھی ہے، دونوں چیز موجود ہے، سوسائڈ کر لیا۔ لیکن ایک متقی کبھی سوسائڈ نہیں کرے گا۔ ابو ذر نے سوسائڈ نہیں کی، بھوکے رہے، ان کی نگاہوں کے سامنے ان کی بیوی بھوک سے مر گئی، بیٹا بھوک سے مر گیا، خود بھی بھوک سے مر گئے، بھوک سے مرے، سوسائڈ نہیں کیا انہوں نے، نہ جھکے۔ تو مولا فرماتے اے ابو ذر، اگر آسمان اور زمین سے آسمان سے مصیبت برسے، زمین سے مصیبت ابلے، دونوں مل کر کے پریشر ڈالیں، دباؤ ڈالیں، ثم اتق اللہ، لیکن ایسے حالت میں بھی انسان اگر تقوی اختیار کر لے تو اللہ جو ہے لجعل اللہ لہ مخرجا، اللہ جو ہے بچاؤ کا راستہ نکال دیتا ہے۔ خوب اتنی اہمیت ہے تقوی کی، اسی اہمیت کے پیش نظر حمام مولا کائنات سے پوچھنا چاہیے، مال بڑا قیمتی ہے نا بھائی، مال بڑا قیمتی ہے، تو مال جب قیمتی ہے تو اس کی پہچان بھی ہونی چاہیے، تاکہ مال حاصل کرتے وقت یقین ہو جائے کہ ہاں اصلی مال لائے ہیں، نقلی نہیں۔ تقوی ہے، لقوہ نہیں ہے۔ اگر تقوی کی پہچان نہ ہوگی تو تقوی کے بجائے لقوہ آ جائے گا۔ معلوم ہوا کہ شکل تو بن رہی ہے تقوی کی، مگر روح تقوی نہیں ہے، حقیقت تقوی نہیں ہے۔ مال بڑا قیمتی ہے، لہذا مولا سے سوال کرتے، مولا مجھے متقین کی پہچان بتا دیجیے، تاکہ ہم مطمئن ہو جائیں کہ ہمارے پاس تقوی ہے، کیونکہ پہچان کا مقصد دوسروں کو پہچاننا نہیں، اپنے کو پہچاننا ہے۔ ہمارے ایک بڑی مصیبت یہ ہے، اگر ہمیں کسی چیز کی پہچان مل جاتی ہے نا، پھر دوسروں ہی کو پہچاننا شروع کرتے ہیں۔
ایمان کی پہچان تو دوسروں کو پہچان رہے کہ مومن ہے کہ نہیں. شیعت کی پہچان دوسروں کو پہچان رہے کہ شیعہ ہے کہ نہیں. مولائیت کی پہچان دوسروں کو پہچان رہے کہ مولائی ہے یا نہیں. اپنے کو کبھی نہیں پہچاننا چاہتے کہ ہم مولائی ہیں کہ نہیں ہیں, ہم شیعہ ہیں کہ نہیں ہیں, ہم مومن ہیں کہ نہیں. ہماری مثال تو اس شخص کی ہے جو تھرمامیٹر ہاتھ میں لیے ہوئے سب کے منہ میں ڈالتا ہے کہ آپ کو ٹمپریچر ہے, آپ کو ٹمپریچر ہے. بھیا اپنے کو بھی دیکھ لو کہ تمہیں ٹمپریچر ہے کہ نہیں ہے. دوسروں ہی کو جو ہے پرکھتے جا رہے ہیں. تو جتنی بھی کسوٹیاں اسلام نے دی ہیں, چاہے وہ شیعت کی کسوٹی ہو, چاہے مولائیت کی کسوٹی ہو, چاہے ایمان کی کسوٹی ہو, اسلام کی کسوٹی ہو, تقوی کی کسوٹی ہو, خود کو پہچاننے کے لیے. دوسروں کے پیچھے نہ پڑیں. سب کو غیر متقی جب قرار دے دیں گے خود تو متقی ہو ہی جائیں گے. پھر تو جب کوئی نہیں بچا ہے, سب غیر متقی ہیں, تو جنت میں کسی نہ کسی کو تو جانا ہے نا. وہ ہم نہیں, خود کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ اگر خدا نخواستہ ہمارے اندر کمی ہے تو اپنی کمی کو دور کریں, اور اگر ہمارے اندر تقوی ہے تو اس تقوی کی حفاظت کریں. یاد رکھیے گا, مال کا آ جانا ایک بات ہے, دوسرا کام جو اس سے اہم ہے اس مال کی حفاظت ہے. مال کا آ جانا تو کافی نہیں ہے نا. آج آپ کے پاس کروڑ روپے کہیں سے مل گئے, رات میں ڈاکو آئے لے کے چلے گئے, کوئی فائدہ نقصان ہو گیا. کل تک تو ہمیں کروڑ کا پتہ ہی نہیں تھا ہوتا کیا ہے. کل تک ہمارے پاس کروڑ نہیں تھا, ہم جانتے بھی نہیں تھے کہ کروڑ ہوتا کیا ہے, لہذا تکلیف نہیں ہوتی تھی کروڑ نہ ہونے کی. آنے کے بعد چھن جائے تو تکلیف بڑھ جاتی ہے نا. اب تو پتہ چل گیا کہ کروڑ کسے کہتے, کیا مزہ ہے کروڑ کا. تو جتنا مال حاصل کرنے کی کوشش اس سے زیادہ اس کی حفاظت کی کوشش, اور جتنا مال قیمتی اتنی ہی حفاظت کا انتظام زبردست. کسی کے گھر میں 100 روپیہ ہے تو اس کو اتنا فکر نہیں ہوتی ہے, اور جس کے گھر میں کروڑ ہے وہ تو صاحب وہ ڈبل ڈور, ایک وہ بھی دونوں کے لوہے کی سلاخوں کے درمیان رہ رہے ہیں, زندان بنا لیتے اپنے گھر کو, کیونکہ مال بڑا قیمتی ہے نا, اس کی حفاظت کرنا ہے. تو حمام اس لیے نہیں پوچھ رہے ہیں کہ دوسروں کو پرکھیں گے, خود کو پہچاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ صفات ہیں یا نہیں, آیا ہم متقی ہیں یا نہیں. اور اگر ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں, اس کی حفاظت کی کوشش کریں, اور اگر نہیں ہیں تو متقی بننے کی کوشش کریں. امام نے پہلے تو وہ مختصر سا جواب دیا ان کے سوال میں, وہ اتنی سی بات کہہ دی کہ یا حمام اتق اللہ واحسن, اے حمام اللہ کا تقوی اختیار کرو اور نیک کام کرو. فإن اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون, کیونکہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور اچھے اچھے کام کرتے رہتے ہیں. لیکن جب ان کا اصرار بڑھانے مولا کچھ اور بتائیے, مولا کچھ اور بتائیے, تو اب مولا نے ان کا جواب دینا شروع کیا. سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی ہے. اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد محمد و آل محمد پر صلوات بھیجی ہے. درود و سلام کے بعد مولا فرماتے ہیں ان اللہ فإن اللہ سبحانہ وتعالی خلق الخلق, اللہ جل شانہ نے مخلوقات کو پیدا کیا. خلق میں ہم انسان بھی شامل ہیں اور دوسری مخلوقات بھی, اکیلے ہم نہیں. جس وقت اللہ نے خلق کیا, حین خلقہم, جس وقت اللہ نے پیدا کیا انہیں, تو کیا اللہ ان کو پیدا کرنے کا محتاج تھا؟ ضرورت تھی؟ غنیاً عن طاعتہم وآمنا من معصیتہم. جس وقت اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا, چاہے وہ ہم انسان ہو یا جانور ہوں, ان کی پیدائش میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اور اگر ان کو پیدا نہ کرتا تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. غنیاً, اس حال میں کہ اللہ غنی تھا, عن طاعتہم, ان کی اطاعت سے, وآمنا من معصیتہم, اور ان کی نافرمانی سے اللہ محفوظ تھا.
دیکھیے دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو آرڈر دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں، فرمان جاری کرتے ہیں. صبح سے شام تک ہم سب دو حصوں میں جو ہے بٹے ہوئے ہوتے ہیں. کچھ وہ ہوتے ہیں جن کو آرڈر دیا جاتا ہے، کچھ وہ ہوتے ہیں جو آرڈر دیتے ہیں. آپ کی دکان پہ کوئی لڑکا کام کرتا ہے، آپ اسے حکم دیتے ہیں، وہ آپ کا حکم بجا لاتا ہے. کانسٹیبل کھڑا ہوا ہے سڑک کے اوپر، آرڈر دے رہا ہے، آگے جاؤ، دائیں جاؤ، بائیں جاؤ، رک جاؤ، آرڈر دے رہا ہے نا. وہ آرڈر دے رہا ہے، ہم آرڈر لے رہے ہیں. تو صبح سے شام تک ہر جگہ کے اوپر سارے انسان دو حصوں میں بٹ جاتے ہیں. کچھ آرڈر دینے والے، کچھ آرڈر کو قبول کرنے والے، جن کو آرڈر دیا جا رہا ہے. اب وہ مانیں گے یا نہ مانیں گے وہ ایک الگ کی بات ہے. دنیا میں جتنے بھی آرڈر دینے والے ہیں وہ اگر آرڈر دیتے ہیں یا صرف ان کا فائدہ ہوتا ہے یا ان کا بھی فائدہ ہوتا ہے. جتنے بھی ہیں آرڈر دینے والے، اگر ان کی بات مان لی جائے تو فائدہ انہیں ہوتا ہے، اور اگر ان کی بات نہ مانی جائے تو گھاٹا انہیں ہوتا ہے. جسے آرڈر دیا ہے ہو سکتا ہے بات ماننے پر تھوڑا سا فائدہ اسے بھی ہو جائے، نہ ماننے کی صورت میں تھوڑا سا نقصان اسے بھی ہو جائے. ایک کمپنی کا مالک ہے، کارخانے کا مالک ہے، فیکٹری کا مالک ہے، جس کے کارخانے میں مزدور 8 گھنٹہ کام کرتے ہیں. کارخانہ چل رہا تھا، اچانک انہیں کوئی بڑا آرڈر مل گیا. اب یہ بڑا آرڈر 8 گھنٹہ کام کر کے پورا نہیں ہو سکتا. اب ضرورت ہے کہ 12 گھنٹہ کام ہو، 16 گھنٹہ کام، اوور ٹائم کرایا جائے. فوراً نئی لیبر بھی نہیں مل سکتی، تجربے کار لیبر ہے، یہ ایکسپرٹ لیبر ہے. مالک آ کر کے کہتا ہے لیبر سے، بھائیو دیکھو ہمیں بڑا آرڈر ملا ہے اور ٹائم کے اندر اسے پورا کرنا ہے، اور کمپنی کی عزت کا معاملہ ہے، اور فلاں ہے، یہ ہے. آج سے 8 گھنٹے کے بجائے ڈیوٹی 12 گھنٹے ہوگی، آپ کو اوور ٹائم دیں گے، البتہ آپ کو اوور ٹائم دیں گے. یہ آرڈر دے رہا ہے کمپنی کا مالک، کس کو؟ مزدوروں کو آرڈر دے رہا ہے. دو حال سے خالی نہیں، یا مزدور ان کی بات مانیں گے یا مزدور ان کی بات نہیں مانیں گے. ہو سکتا ہے مزدور کا نہیں صاحب 8 گھنٹے میں بہت تھک جاتے ہیں، گھر جاتے ہیں تو بچے سوتے ہوئے ملتے ہیں، ہم بہرحال کما رہے ہیں، بچوں کے لیے کما رہے ہیں، بچوں ہی سے دور ہوتے جا رہے ہیں، نہیں ہم 8 گھنٹے زیادہ کام نہیں کریں گے. اگر مزدوروں نے 8 گھنٹے سے زیادہ کام کرنے سے انکار کر دیا، آرڈر کو نہیں مانا، نقصان کس کا ہے؟ تھوڑا سا نقصان مزدوروں کا بھی ہے، وہ 4 گھنٹے کا جو اوور ٹائم ملتا وہ نہیں ملے گا. اصلی نقصان کس کا ہے؟ اصلی نقصان تو کمپنی کے مالک کا ہے. کمپنی کا وقار گر جائے گا، وہ جو بھاری منافع ہونے والا تھا وہ نہیں ہوگا. مستقبل میں بھی کوئی آرڈر نہیں دے گا کیونکہ یہ آرڈر پورا کرنے کے لائق ہی نہیں ہے. کمپنی کا معیار گر جائے گا. اور اگر ان لوگوں نے مان لیا تو فائدہ اصلی کس کا ہے؟ اگر مزدوروں نے مان لیا، تھوڑا سا فائدہ مزدوروں کا بھی ہے، ان کو اوور ٹائم مل گیا. پہلے سوکھی روٹی کھاتے، اب ذرا گھی لگا کے کھائیں گے روٹی کو. لیکن اصلی فائدہ کس کا ہے؟ اصلی فائدہ کارخانے کے مالک کا. جتنے بھی آرڈر دینے والے ہیں، ٹیچر بچوں سے کہتا ہے بچوں پڑھو، محنت کرو. خوب بچے پڑھیں گے تو ان کا بھی فائدہ اور ٹیچر کا بھی فائدہ ہے. ٹیچر کا نام ہوگا کہ ماشاءاللہ دیکھو ان کے اسکول کے بچے کتنے اچھے ہیں. بچوں کا اگر نام ہوتا تو ٹیچر کا نام بھی تو ہوتا ہے نا، اس کا بھی ہوتا ہے. جتنے بھی ماں باپ کا آرڈر اگر ہم نے مان لیا تو ہمارا بھی فائدہ اور ماں باپ کا بھی فائدہ. ماں باپ خوش ہوتے ہیں نا، ہاں میرا بیٹا مزدور کے بجائے آفیسر بن گیا ہے، تو بہرحال اماں ابا کو بھی فائدہ ہوتا ہی ہے. تو ہمارا جتنا بھی کام ہے آرڈر دینے والوں کا، اگر اطاعت کی جائے تو فائدہ، اطاعت نہ کی جائے تو نقصان. لیکن اللہ اس ہستی کا نام ہے کہ اگر ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں تو اس کا فائدہ نہیں ہے، ہمارا فائدہ ہے. اگر اس کی مخالفت کرتے ہیں تو اس کا نقصان نہیں ہے، کیونکہ وہ تو غنی ہے. غنی اسی کو کہتے ہیں جو محتاج نہ ہو، نیاز مند نہ ہو. نہ ہماری اطاعتوں کا محتاج ہے، نہ ہماری
مخالفتوں سے اسے کوئی خطرہ اور نقصان پہنچتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب بندوں کو پیدا کیا، اس لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ اس کے کرنش کریں گے، سجدہ کریں گے، رکوع کریں گے تو اسے مزہ آئے گا، نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ غنیًا عن طاعتہم وآمنا من معصیتہم لأنہ لا تضرہ معصیت من عصاہ، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کی نافرمانی سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ وَلَا تَنْفَعُهُ طَاعَةُ مَنْ أَطَاعَ، جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، ان کی فرما برداری سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ متقیوں کے صفات بیان کرنے سے پہلے مولا یہ سمجھا دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو، اگر لوگوں نے اپنے کو ان صفات سے آراستہ کر لیا جو متقین کے صفات ہیں، تو اس میں خدا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر اپنے کو ان صفات سے آراستہ نہ کیا تو اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات اقدس ہر قسم کے ضرر اور نقصان سے محفوظ ہے۔ دیکھیے، میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں کہ دنیا میں جتنی چیزیں یہ جو ہے وجود میں آئی ہیں، کوئی بھی چیز ہو، من جملہ ہم انسان بھی، ہم سب کے لیے 4 علت بیان کی جاتی ہے، 4 وجہیں ہیں۔ یہ مائکروفون، یہ موبائل، یہ فین، یہ ٹیبل، ہم انسان، یہ کیمرہ، جتنے بھی ہیں ان کے لیے 4 علت، 4 سبب، کہ ان میں سے کوئی ایک سبب بھی اگر ختم ہو جائے تو وہ چیز بنے گی نہیں، وجود میں نہیں آئے گی۔ مثال کے طور پر ایک بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں، پہلے 4 علتوں کا نام سن لیجیے جو ہمارے ہاں فلسفے کی اصطلاح میں کہے جاتے ہیں۔ علت فاعلی، ابھی سب کو بیان کریں گے، سمجھا دیں گے، گھبرائیے گا نہیں موٹے موٹے الفاظ سے۔ علت فاعلی، علت مادی، علت صوری اور علت غائی، 4 علتیں ہوئیں۔ علت فاعلی، علت مادی، علت صوری، علت غائی۔ یہ بلڈنگ، یہ سینٹر، یہ مدرسہ، یہ اسکول جو بنا، 4 علتیں تھیں یہاں کے اوپر۔ ایک تو وہ انجینئر، وہ میسن جس نے بنایا اس کو، بنانے والا، اگر وہ نہ ہوتا تو یہ بلڈنگ بن پاتی؟ نہ بن پاتی۔ اسے کہتے ہیں علت فاعلی، بنانے والا، فاعل یعنی کرنے والا، بنانے والا، علت فاعلی۔ اس بلڈنگ کو بننے کے لیے اگر انجینئر ہے، میسن بھی موجود ہے، میٹیریل نہیں ہے، سیمنٹ، اسٹیل، لکڑی، اینٹیں، ٹائلز، اس کے بغیر کیا بلڈنگ جو ہے بن جاتی؟ ہوا کرے انجینئر، ہوا کرے میسن، کتنی اچھا میسن لا کے آپ کھڑا کر دیجئے۔ تو یہ جو میٹیریل ہے اسے کہا جاتا ہے علت مادی۔ اس بلڈنگ کو بنانے کے لیے ڈیزائن بنی، پہلے میپ بنا، نقشہ بنا، ضروری ہے نا، ایک نقشہ، ایک میپ، کہ کمرہ یہ ہوگا، یہ کمرہ اتنے فٹ کا ہوگا، وہاں پہ ٹوائلٹ، وہاں پہ باتھ روم، وہاں کے اوپر کچن وغیرہ وغیرہ، ساری چیزیں، ایک میپ اس کے لیے بنایا گیا۔ یہ جو ہے ڈرائنگ انجینئر نے تیار کر لی، اسے کہتے ہیں علت صوری۔ ڈرائنگ نقشے کو کیا بولتے ہیں؟ علت صوری۔ اور ایک چیز ہوتی ہے مقصد، کس لیے بنا رہے ہیں، کمرشیل ہے، رہائشی عمارت ہے، مذہبی عمارت، مسجد بنا رہے ہیں، امام باڑہ بنا رہے ہیں، درگاہ بنا رہے ہیں، سینٹر بنا رہے ہیں، سنیما ہال بنا کیا رہے ہیں؟ یہ بلڈنگ کیوں بن رہی ہے؟ ہر بلڈنگ کا ایک مقصد ہوتا ہے نا، جیسا مقصد ہوتا ہے ویسے ہی اس کا نقشہ بنتا ہے۔ اسے بولتے ہیں علت غائی، اسے بولتے ہیں علت
غائی پہلی ہوئی علت فاعلی، علت فاعلی سے مراد وہ بنانے والا. دوسرے ہے علت مادی، علت مادی وہ میٹیریل. علت سوری وہ میپ، وہ نقشہ، ڈرائنگ. اور علت غائی وہ مقصد جس کے لیے بلڈنگ بن رہی ہے. ہم آپ بھی، ہمارا وجود ہوا، ہمارے بھی 4 علتیں ہیں. پہلی علت فاعلی ہے، وہ کون ہے؟ اللہ جل شانہ، اللہ نے پیدا کیا نا. دوسرے علت مادی ہے، وہ سارا میٹیریل جو ہمارے بدن میں لگا ہے، یہ کان، یہ آنکھ، یہ ناک، یہ ہاتھ، یہ پیر، وہ کڈنی، وہ لیور اور ہارٹ، یہ سب کیا ہے؟ یہ علت مادی ہیں. علت سوری یہ ہماری شکل، جس کی جیسی شکل ہے، ہر گھر کا نقشہ الگ ہوتا ہے نا، تو ہمارا بھی سب کا نقشہ الگ الگ ہے. علت غائی کیوں پیدا کیے گئے ہیں؟ کیونکہ ہم جیسے کم عقل انسان بھی اگر کوئی کام کرتے ہیں تو بے مقصد نہیں کرتے. ہم جیسے انسانوں کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے نا. آپ یہاں بیٹھے ہیں یوں ہی تو آ کے نہیں نہ بیٹھ گئے، ایک مقصد ہے آپ کا. ہم بھی یہاں آئے ہیں تو ایک مقصد ہے. اس بلڈنگ کے بننے کا ایک مقصد تھا. لائٹ اگر جل رہی ہے تو اس کا مقصد ہے. پنکھا چل رہا ہے تو پنکھا چلانے کا مقصد ہے. کیا ممکن ہے کہ اللہ نے کوئی چیز بے مقصد پیدا کر دے؟ نہیں. قرآن مجید میں جگہ جگہ اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اللہ نے کوئی چیز بلا وجہ نہیں پیدا کی ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، سورہ مومنون آیت 115. کیا تم لوگ یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے یوں ہی پیدا کر دیا کھیل کھیل میں؟ کوئی مقصد نہیں تھا، بلا وجہ. عبث اسے کہتے ہیں جس کا کوئی سبب نہ ہو. دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ ما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، ہم نے نہ آسمان کو یوں ہی پیدا کیا ہے بلا وجہ، نہ زمین کو یوں ہی پیدا کیا. نہ زمین آسمان کے بیچ میں جو کچھ ہے سب، یہ دریا، پہاڑ، جنگل، سانپ، بچھو، گائے، بیل، جتنی چیزیں ہیں، کوئی چیز بے مقصد نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس کا مقصد نہ معلوم ہو. ہمیں مقصد اگر نہ معلوم ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا مقصد نہیں ہے. اور ساری چیزیں ہیں جسے لوگ پہلے بے فائدہ سمجھتے تھے. جیسے جیسے سائنس آگے بڑھی اس کا فائدہ بھی معلوم ہونے لگا. تو قرآن کہتا ہے کہ ما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے ہم نے اسے بلا وجہ نہیں پیدا کیا ہے. ذالک ظن الذین کفروا، یہ تو کافروں کا وہم و گمان ہے. وہ یہ سمجھتے یوں ہی پیدا کر، اللہ نے یہ انسان کو یوں ہی پیدا کر دیا، کوئی مقصد نہیں ہے، یوں ہی ہو گیا. یہ کافروں کا خیال ہے. مومن کبھی ایسا خیال اپنے ذہن میں نہیں لا سکتا. فویل للذین کفروا من النار، اور ان کافروں کا انجام بہت برا ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے علاوہ کہیں ان کا ٹھکانہ نہیں ہے. خب ہر چیز کو اللہ نے ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے. ہمارا مقصد کیا ہے؟ البتہ عرض کر چکا کہ ہم لوگ جب چیز بناتے ہیں تو کسی مقصد سے بناتے ہیں. ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہمارا مقصد اپنا فائدہ ہوتا ہے. اللہ کا بھی مقصد ہے مگر اللہ کا مقصد اپنا فائدہ نہیں ہے. مولا فرماتا ہے غنی عن طاعتہم وآمنا من معصیتہم، اللہ کا اپنا کوئی جو کچھ ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے. ایک حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، جس کو حدیث قدسی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس حدیث قدسی سے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے یہ کائنات اپنے فائدے کے لیے پیدا کی ہے. حدیث کیا ہے؟ مشہور حدیث ہے، کنتو کنزا مخفیہ فاحببت ان اعرف.
فخلقت الخلق لکی اعرف، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. کیا تھا؟ خزانہ. یہ خزانے کا لفظ ذہن میں رکھیے گا، اس سے کام لینا ہے. میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. کون پہچانے گا؟ کوئی ہے ہی نہیں. اللہ نے کیا چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. فخلقت الخلق، پھر میں نے یہ ساری کائنات پیدا کی. کاہے کے لیے؟ اپنے کو پہچانوانے کے لیے. ابھی تو آپ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا کسی کو، اس کا کوئی نفع نقصان نہیں تھا. یہاں تو ہے. جواب، پہلی بات یہ ہے کہ یہ حدیث خود بہت علیہ السلام نہیں ہے، بہت معتبر نہیں ہے. 6 صدی ہجری تک تو اصلا ہماری شیعہ کتابوں میں یہ روایت تھی بھی نہیں. یہ صوفیوں کے یہاں کی روایت ہے جو ادھر گھس آئی ہے. یہ کوئی سند اس کی بہت معتبر نہیں ہے. سند کا سلسلہ معصوم تک جا کے نہیں ملتا، کٹ جاتا ہے، کٹ پیٹ کر کے چلا گیا. میں نے کہا میں نے یہ حدیث سنی مولانا علی امیر صاحب سے سنی کہ علی امیر صاحب نے کہا کہ قال رسول اللہ. اور علی امیر صاحب کے بیچ میں رسول اللہ کے بیچ میں 1400 سال کا فاصلہ ہے. کہاں سے سنا علی امیر صاحب نے؟ نہیں، اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث بہت زیادہ بھروسے کی حدیث نہیں، اگرچہ بہت مشہور ہے. رب مشہور لا اصل لہ، بہت سی ایسی مشہور چیزیں ہیں جن کی کوئی اساس نہیں ہے. اچھا اگر مان بھی لیں کہ ہاں یہ حدیث ہے تھوڑی دیر کے لیے، زیادہ دل نہ دکھائیں، ان لوگوں کا دل آزاری نہ کریں. چلیے مان لیتے ہیں کہ حدیث ہے، تو حدیث میں کیا کہا گیا ہے؟ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. کیا تھا؟ خزانہ تھا. خزانہ کس کے فائدے میں ہوتا ہے؟ جسے ملے اس کے فائدے میں ہوتا ہے یا خود خزانے کے فائدے میں خزانہ ہوتا ہے؟ ایک صندوق میں ڈھیر سارا سونا چاندی جواہر ہیرا موتی بھرا ہوا ہے، آپ کو مل گیا، تو کس کا فائدہ ہے؟ آپ کا یا اس جو ہے سونے چاندی کا فائدہ ہے؟ اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اگر آپ پہچان لیں گے اس خزانے کو تو پہچاننے والے کا فائدہ ہے یا خزانے کا فائدہ ہے؟ حدیث میں یہی ہے نا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا. خزانہ تو میں ہوں. خزانے کے خزانہ ہونے میں کوئی فرق آیا؟ آپ چاہے آپ کی پہنچ اس خزانے تک ہو یا نہ ہو، سونا تو سونا ہی رہے گا نا، چاندی تو چاندی ہے، ہیرا تو ہیرا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ پہلے وہ شیشہ تھا آپ نے دیکھا تو وہ ہیرا بن گیا، پہلے وہ لوہا تھا آپ نے ہاتھ لگایا تو وہ جو ہے سونا بن گیا، وہ چاندی بن گیا. ایسا تو نہیں نا ہے. سونا تو سونا ہے، چاندی تو چاندی ہے، ہیرا تو ہیرا ہے، موتی تو موتی ہے. آپ نے جو پہچانا تو آپ کو فائدہ ملا. كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. میں چھپا ہوا خزانہ تھا. تو یہاں پر بھی اللہ نے اگر مخلوقات کو پیدا کیا تو اپنے فائدے کے لیے نہیں، مخلوقات کے فائدے کے لیے. مخلوقات اس خزانے سے جب آشنا ہوں گے تو ان کو فائدہ پہنچے گا، نہ کہ اللہ کی ذات کو، نہ کہ اللہ کی ذات کو. تو ہر چیز کی، ہر ایک کے وجود میں 4 چیزیں ہیں: علت فاعلی، علت مادی، علت سوری، علت غائی. اب نہ کہیں تو پھر اللہ کے لیے بھی 4 علتیں ہوں گی؟ نہیں، ہم نے کیا کہا؟ ہر مخلوق کے لیے. اللہ مخلوق نہیں ہے، اللہ واجب الوجود ہے. مخلوق اسے کہتے ہیں جو نہیں تھی اور ہو گئی. ہم مخلوق ہیں، ہم جو ہے آج سے مثلا 68 سال پہلے نہیں تھے، اب ہو گئے. اس سے پہلے نہیں تھے نا. تو ہمارے لیے 4 علتیں ہیں جو ایک زمانے میں نہیں تھے، ہو گئے. اللہ کے لیے کوئی زمانہ ہے جب وہ نہیں تھا؟ وہ تو ازلی ہے نا. تو اس کے لیے 4 علتوں کی ضرورت، ہمارے لیے 4 علتوں کی ضرورت ہے.
اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری علت غائی کیا ہے. اب سب کے بارے میں بحث نہیں کرنا ہے کہ بکری کاہے کے لیے پیدا ہوئی, بھیڑ کاہے کے لیے, اور فلاں کاہے کے لیے, چیونٹی کاہے کے لیے, اور مچھر کاہے کے لیے. اس کے بارے میں نہیں بات کرنا. بات ہمیں اپنے اور آپ کے بارے میں بات کرنا ہے, کہ ان کو ہم جان کر کے بہت زیادہ ہمیں کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے. ٹائم کم ہے ہمارے پاس, اور ہمارے لیے قرآن مجید نے بیان کیا کہ ہمیں کس لیے پیدا کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے کہ ہمارے وجود میں اور ہمارے علاوہ جو مخلوقات ہیں ان کے وجود میں فرق ہے. انسان کے علاوہ جتنی چیزیں بھی اس دنیا میں پیدا کی ہیں اللہ نے, وہ جیسی ہیں ان کے ویسا بننے میں ان کا اپنا کوئی ہاتھ نہیں ہے. جو کچھ ہے اللہ نے جس کو جو بنا دیا. چوہے کو چوہا اللہ نے بنایا, بلی کو بلی اللہ نے بنایا, شیر کو شیر اللہ نے بنایا, بکری کو بکری اللہ نے بنایا, سونے کو سونا اللہ نے بنایا, مٹی کو مٹی اللہ نے بنایا, کوئلے کو کوئلہ اللہ نے بنایا, ہیرے کو ہیرا اللہ نے بنایا. خود سے کچھ نہیں بنایا. ہاں, دوسری بات, یہ جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے. ان میں نہ کمی ہے نہ اضافہ. ایسا نہیں ہے کہ بکری شیر بن جائے گی. بکری اگر مثلا دوسروں کا کھیت کھانا چھوڑ دے, دوسروں کے کھیت میں منہ مارنا اگر بکری چھوڑ دے, تو کیا اس نیکی کے بدلے میں اللہ بکری کو شیر بنا دے گا؟ اور شیر اگر کسی ولی خدا کو کھا جائے تو کیا اللہ شیر کو بکری بنا دے گا؟ شیر شیر رہے گا, بکری بکری رہے گی, مٹی مٹی رہے گی, سونا کوئلہ کوئلہ رہے گا, ہیرا ہیرا رہے گا. چاہے صدیوں ایک دوسرے کے پڑوس میں بیٹھے رہیں, ایک دوسرے کی صحبت کا اثر نہیں ہوگا. انسان ایسا نہیں ہے. انسان کو کچھ تو اللہ نے بنایا ہے اور کچھ اسے خود بننا ہے. انسان میں ترقی بھی ہے, تنزل بھی ہے, دونوں ہے. بڑھ بھی سکتا ہے, گھٹ بھی سکتا ہے. اللہ نے ہمیں انسان کی شکل دے کر کے بھیج دیا, انسان بنا کے نہیں بھیجا, انسان کی شکل دے کر کے بھیجا. انسان بننا ہمارا کام ہے. ہم چاہیں تو فرشتوں سے افضل بن سکتے ہیں, اور چاہیں تو جانور سے بدتر بن سکتے ہیں. یہ بات بکری میں نہیں ہے, شیر میں نہیں ہے, ہمارے پاس ہے. قرآن نے 3 طرح کے انسانوں کا تذکرہ کیا ہے. کچھ وہ انسان ہیں جو فرشتوں سے افضل ہیں. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. کچھ وہ ہیں جو جانور جیسے ہیں, اولئک کالانعام. کچھ وہ ہیں جو جانور سے بھی بدتر ہیں, بل ہم اضل. 3 طرح کے انسان ہیں. ہمیشہ مت کہیے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں. ہیں نہیں, بن سکتے ہیں. اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بننے کا ٹیلنٹ دیا ہے, صلاحیت دی ہے. صلاحیت ہونا اور ہے, بن جانا اور ہے. ایک بچے میں ڈاکٹر بننے کا ٹیلنٹ ہے, انجینئر بننے کا ٹیلنٹ ہے, فقیہ بننے کا ٹیلنٹ ہے. ضروری نہیں ہے کہ جس میں ڈاکٹر بننے کا ٹیلنٹ ہے وہ ڈاکٹر بن بھی جائے, ضروری نہیں ہے. اگر ٹیلنٹ کو پروان چڑھایا جائے گا, اچھا کوچ مل جائے, یہ ٹیلنٹ والا بھی خود کوشش کرے, تو ڈاکٹر بن جائے گا, تو انجینئر بن جائے گا, تو فقیہ بن جائے گا. نہ چاہے تو غنڈہ آوارہ بدماش بن جائے گا. صلاحیت تو سب میں ہے. اللہ نے ہمیں جو پیدا کیا, ہماری خاصیت ہی ہے, یاد رکھیے کہ ہمیں اللہ نے سب سے الگ بنایا ہے. ہمیں خود سے بننا ہے, سب کو بنا کے بھیجا ہے, ہمیں بننا ہے.
اشرف المخلوقات ہمیں بننا ہے، فرشتوں سے افضل ہم. اچھا اللہ چاہتا کیا کہ ہم کیا بنیں؟ کیوں پیدا کیا اس نے؟ اس نے پیدا کیا ہے تاکہ ہم اشرف المخلوقات بنیں. ہماری علت غائی کیا ہے؟ ہماری علت غائی اشرف المخلوقات بننا ہے. کیسے بنیں گے وہ راستہ بھی بتا دیا اس نے. اشرف المخلوقات بننے کا راستہ بتا دیا. کہا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں کو عبادت کے لیے بنایا. کائے کے لیے؟ عبادت کے لیے. عبادت کیا مقصد ہے ہمارا؟ نہیں، عبادت مقصد کا ایک حصہ ہے. عبادت کاہے کے لیے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا. کاہے کے لیے؟ لعلکم تتقون. عبادت اس لیے ہے تاکہ تم متقی بن سکو. متقی کا تقوی کا ذریعہ ہے عبادت. عبادت خود مقصد نہیں ہے، عبادت ذریعہ ہے. کاہے کا ذریعہ ہے؟ تقوی کا. تقوی کاہے کے لیے؟ ہمیں اللہ نے پیدا کیا متقی بننے کے؟ نہیں. ہمیں تو پیدا کیا ہے اشرف المخلوقات بننے کے لیے. اشرف المخلوقات بننے کا ذریعہ ہے تقوی. اتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، اے صاحبان عقل و خرد اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ شاید تم اشرف المخلوقات بننے میں کامیاب ہو جاؤ. تو ہماری علت فاعلی اللہ ہے. علت مادی یہ گوشت پوست وغیرہ، یہ علت مادی ہے. علت سوری یہ ہماری شکل و صورت. علت غائی اشرف المخلوقات بننا علت غائی ہے. اور اشرف المخلوقات بننے کا ذریعہ کیا ہے؟ تقوی ہے. لہذا مولا فرماتے ہیں کہ فإن اللہ سبحانہ وتعالی خلق الخلق، اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا حین خلقہم غنیا عن طاعتہم وآمنا من معصیتہم. اس طرح سے اللہ نے پیدا کیا کہ اللہ ہم انسانوں کی، ہم مخلوقات کی اطاعت سے بے نیاز اور ہماری مخالفت کے نقصانات سے محفوظ ہے. لأنه لا تضره معصیت من عصاه ولا تنفعه طاعت من اطاعه. جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ ان کی نافرمانی کے نقصان سے محفوظ ہے، اور جو اطاعت کرتے ہیں ان کی اطاعت کا کوئی فائدہ اللہ جل شانہ کی ذات تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اللہ بے نیاز ہے، ہم محتاج ہیں. انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم لوگ اللہ کے محتاج ہو. واللہ الغنی الحمید، اللہ جو ہے وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ نے اگر ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ نے اگر ہمیں اوامر و نواہی سے نوازا ہے، بعض کام بجا لانے کا حکم دیا ہے، بعض چیزوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے، تو اگر ہم اس کی بات کو مان لیتے ہیں، اگر اس کے دین کو ہم قبول کر لیتے ہیں، اس کے فرامین پر عمل کرتے ہیں، تو ہمارا احسان اللہ پہ نہیں ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم سے کہا نماز پڑھو. ہم نماز پڑھ کر کے اس پر احسان نہیں کرتے ہیں، اس نے ہمیں نماز کا حکم دے کر کے ہم پر احسان کیا ہے، اس نے روزے کا حکم دے کر کے ہم پر احسان کیا ہے، اس نے ہمیں جھوٹ بولنے سے روک کر کے ہم پر احسان کیا ہے، غیبت کرنے سے منع کر کے ہم پر احسان کیا ہے.
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. ہم تو گمراہی میں غرق تھے، ہم بھٹک رہے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم اپنے کو اشرف المخلوقات کیسے بنا سکتے ہیں. چاہتے تو ہم سب ہیں نا اشرف المخلوقات بننا. ہمیں کب اچھا لگتا ہے کہ ہمیں کوئی کتا کہے، اچھا لگتا ہے ہمیں کوئی گدھا کہے. لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں بھائی. اور کہیں کوئی کتے سے بدتر کہہ دے ہمیں تو پھر ہم تو کتا بھی کہلانا ہمیں پسند نہیں ہے، گدھا کہلانا پسند نہیں ہے. اتنی بڑی گالی آپ نے ہمیں دے دی اور کوئی کہتا آپ تو کتے سے بھی بدتر ہیں، تو بڑی مشکل ہو جائے گی نا. ہم تو گمراہی میں تھے، ہم تو کتے سے بدتر کی زندگی بسر کر رہے تھے. اللہ نے احسان کیا کہ شریعت بھیجی، دین بھیجا. یہ شریعت کو اگر ہم نے فالو کر لیا تو اللہ پر احسان نہیں کر رہے ہیں، اللہ کا احسان ہم پر ہے کہ اس نے ہمیں شریعت دی ہے. بعض احمق ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ کے اللہ پہ احسان کرتے ہیں، جھوٹ نہ بول کے اللہ پہ احسان کرتے ہیں، اور بعد میں وہ غصہ بھی دکھاتے ہیں. واہ یہ کیا بات ہوئی، ہم نے تو نماز بھی پڑھی تھی، روزہ بھی رکھا تھا، پھر بھی مصیبت ہمارے گھر ہی آ گئی. یعنی گویا نماز پڑھ کے ہم نے کوئی احسان کیا تھا، روزہ رکھ کر کے ہم جملہ اسی بات کا معنی ہے نا بھائی کہ ارے ہم نے تو کوئی غلط کام نہیں کیا تو ہم پر مصیبت کیوں آ گئی. بس غلط کام نہیں کیا تو کیا اللہ پہ احسان؟ اللہ نے یہ ساری مصیبتیں ہمارے ہی کے کھاتے میں جو ہے وہ ڈال دی ہیں. قرآن اس آیت کو بیان کرتا ہے، سورہ حجرات آیت نمبر 17 میں ارشاد ہوتا ہے یمنون علیک، اے میرے حبیب یہ آپ پر احسان جتاتے ہیں. نماز پڑھ کے آگے آپ پہ احسان جتاتے ہیں، اگر میدان جہاد میں آ گئے ہیں تو آپ پر احسان جتاتے ہیں. آج سے 17-18 سال پہلے کی بات ہے، ہم اسکول قائم کرنا چاہ رہے تھے. اسکول کے سلسلے میں یہ جو ہے پلاننگ کر رہے تھے، منصوبہ بنا رہے تھے. علی گڑھ میں ایک ماہر تعلیمات ہیں سید تہذیب رضوی صاحب، پتہ نہیں قید حیات میں ایک انتقال ہوگا، یہ بہت پہلے کی بات ہے، 20-25 سال پہلے کی بات ہے. ان کے پاس ہم گئے تھے رائے مشورہ کرنے کے. انہوں نے ہمیں ایک مشورہ دیا جو مجھے بہت برا لگا تھا البتہ، لیکن وہ اب بالکل 100% صحیح ثابت ہو رہا کہ مولانا ایک بات یاد رکھیے گا، اسکول کھول کے آپ یہ نہ سوچئے گا کہ آپ نے قوم پر احسان کیا ہے. قوم جب اپنے بچے بھیجے گی نا آپ کے یہاں پڑھنے کے لیے، قوم کہے گی ہم نے احسان کیا ہے آپ کے اسکول میں اپنے بچے کو بھیج کر کے. تو بڑا برا لگا تھا جملہ، یہ کیا کہہ رہے ہیں. اب جو عمل کے میدان میں آئے ہیں تو ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو اپنے بچے آپ کے یہاں پڑھنے کے لیے بھیجے ہیں نا، ہمارا آپ نے اتنا سب کچھ جو کیا یہ آپ کا احسان نہیں ہے. تو بہت سے لوگ تو پیغمبر سے آ کے کہتے تھے، قرآن کہتا ہے یمنون علیک ان اسلموا، یہ جو اسلام لائے ہیں تو احسان جتاتے ہیں. جی اگر ہم مسلمان نہ ہوتے تو آپ تو اکیلے پڑے رہتے، یہ ہمارا احسان ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے. جی پیغمبر سے تو مولویوں کی کیا حیثیت ہے؟ کسی مولوی صاحب پہ کوئی احسان جتائے، علی امیر صاحب ہوشیار رہیے گا، تو کوئی خاص بات نہیں ہے. پیغمبر سے آ کے کہہ رہے ہیں، قرآن نے اس کو نقل کر دیا. یعنی اتنی سنگین بات تھی. یمنون علیک ان اسلموا، میرے حبیب آ کے آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ یہ مسلمان ہو گئے. قول ان کو کہہ دیجئے لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے اسلام لانے کا احسان مجھے مت جتاؤ. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم الایمان، یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان لانے کی توفیق عطا کر دی، تم کو ایمان کا راستہ دکھا دیا. نہ آتا میرا یہ نبی تو تم خاک ایمان کو پہچانتے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ تم دولت ایمان سے مالا مال ہوئے ہو. اسی ایمان کے ذریعے تم اللہ کی عبادت کرو گے، اسی عبادت کے ذریعے تم متقی بنو گے، اور اسی تقوی کے ذریعے تم اشرف المخلوقات بن سکو گے. یمنون علیہ، قرآن کی آیتیں ایسی لگتی جیسے آج ہی نازل ہوئی ہیں، 1400 سال پہلے کی تو لگتی ہی نہیں ہے. یمنون علیک ان اسلموا، اگر وہ اسلام لائے ہیں تو آپ پر احسان جتاتے ہیں. قل لا تمنوا علی، ہم پر احسان مت جتاؤ. لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے اسلام کا احسان ہم پر مت جتاؤ. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان،
ان کنتم صادقین، اگر تم واقعا سچ مچ ایمان لائے ہو. اگر تم ایمان لائے ہی نہیں ہو، خامخواہ ہونس جما رہے ہو، تو بات ہی الگ ہے. اگر تم واقعا مومن ہو گئے ہو، واقعا تم دولت ایمان سے مالا مال ہو گئے ہو، تو یہ اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر. اللہ کو تمہاری ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں یہ بالکل ایسا ہی ہے. خدا نخواستہ ہم بیمار ہو گئے اور ہم ڈاکٹر کے پاس گئے علاج کرانے کے لیے. خیر ڈاکٹر کو جو فیس لینا ہے وہ تو اس کی ہو ہی گئی. اب فیس لے گیا بغیر فیس کے فری میں، کیسے بھی اس نے ایک نسخہ لکھا اور بتایا کہ یہ ایک دوا کھا لیجئے گا، یہ انجیکشن لگوا لیجئے، سیرپ پی لیجئے گا، اور دیکھیے یہ کھانا نہ کھائیے گا، ٹھنڈا پانی نہ پیجیے گا، فلاں فلاں 10 چیزیں بتا دیں. خیر ہم نے ڈاکٹر صاحب کے کہنے پر عمل کیا، دوا پابندی سے کھایا، پرہیز بھی کیا، ٹھیک ہو گئے تندرست. اس کے بعد گئے ڈاکٹر صاحب کے پاس. ڈاکٹر صاحب میرا احسان مانیے. کیا ہو گیا بھائی؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے جو ٹیبلٹ کہا تھا میں نے کھا لیا، جو انجیکشن آپ نے بولا تھا لگوا لیا، جو پرہیز آپ نے کہا تھا اسے بھی ہم نے انجام دے لیا. تو بھائی اس پہ تمہارا احسان ہمارے اوپر کیا احسان کیا ہے؟ شفا تمہیں ملی، درد سے نجات تمہیں ملی، ہمیں کیا؟ ارے اگر اس کو فیس ملنا تو فیس تو ہماری مل چکی ہے. تم ٹھیک ہو گئے تو ہماری اگلی فیس رک گئی. نہ کھائے ہوتے تو پھر آتے ہمارے پاس، پھر دوبارہ فیس ملتی ہمیں. پلٹ کے تو اسی کے پاس آؤ گے نا، ڈاکٹر ہی کے پاس جاؤ گے، ٹھیک ہو چاہے نہ، اگر درد سے تڑپ رہے ہو گھر جا کے کتنی ہی گالی دے لینا، مگر جاؤ گے تو ڈاکٹر ہی کے پاس. پھر تو جیسے کوئی ڈاکٹر سے کہے کہ ہمارا احسان کہ میں نے دوا کھا لی، ایسے ہی کوئی اللہ سے کہے کہ ہمارا احسان کہ ہم نے نماز پڑھ لی، ہمارا احسان کہ ہم نے روزہ رکھ لیا. اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کے پاس ہر چیز ہے. ان من شیء الا عند اللہ خزائن، ان من شیء الا عندنا خزائنہ. خدا کہتا ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا خزانہ ہمارے پاس نہ ہو. کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ایک آدھ دو پیس نہیں. خزانہ تو کسے کہتے ہیں؟ ایک آدھ دو پیس کو تو خزانہ نہیں کہتے ہیں نا. وافر مقدار میں نہ ہو. نماز لے کر کے آئے ہو، ارے ہمارے پاس تو علی کی نماز موجود ہے، ہمارے پاس تو حسین کا سجدہ موجود ہے، ہمارے پاس زین العابدین کی عبادتیں موجود ہیں. تمہاری نماز کس گنتی شمار میں آتی ہے کہ تم اللہ پر احسان جتا رہے ہو؟ مولا فرماتے ہیں کہ تقوی کے صفات کو بیان کرنے سے پہلے تمہیداً یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سوچ کے مت اس بحث میں آنا کہ اگر تم تقوی کی صفات سے آراستہ ہو جاؤ گے تو اللہ پر احسان ہوگا. اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے. خداوند متعال سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس دولت تقوی سے مالا مال ہونے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمیں حقیقت تقوی سے آشنا کر دے کہ ہم اپنے تقوی کو اللہ پر احسان نہ سمجھیں بلکہ دولت تقوی سے سرفراز ہونے کو اپنے اوپر اللہ کا احسان تصور کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.